مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ تھوڑا سا وقت نکالیے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے۔ دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں ہوں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جب نماز مغرب کا وقت ہو جائے آپ نماز مغرب ادا کر لیں تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو عشاء سے پہلے پہلے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو بھی وقت بچتا ہے آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، عشاء کی اذان سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو مغرب کے بعد ضرور پڑھیں اور پھر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے۔ دولت، رزق، پیسہ آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی اگر بارش نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، ہر طرف سے دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں نہ آ جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، تو ان سب بہن بھائیوں کو آج نصیحت ہے کہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کتنے امیر بن جاتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اور قرض داروں نے آخری موقع دے دیا ہے کہ بس ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا ناظرین دنیا کا وہ سچا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگا ہوں کہ بس اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ یقین مانیے وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا انشاءاللہ اس ایک عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اگر اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتائے دیتا ہوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھ لینا۔ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے، اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے میرا بتایا ہوا اس چھوٹا سا عمل پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا۔ اور یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا، اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ نے کوئی پورا دن نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ اللہ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمن ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ کو اس طاقتور نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے اور پھر اللہ سے جو کچھ مانگا جائے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ مثلاً آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے
قرضدار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کا اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اور تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کیجیے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر ناظرین کرام جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا اور شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان سا سادہ سا وظیفہ ہے اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے اللہ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اس لیے آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ انشاءاللہ آج یہ وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور جب آپ رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتے ہیں تو رب کی ذات آپ سے بے انتہا راضی ہوتی ہے۔ یا اللہ کا یہ خاص عمل آج آپ کی بد قسمت کے تالوں کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کو تنگ دستیوں سے نجات حاصل کروائے گا۔ یا اللہ کا یہ وظیفہ 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور یا حکیمو کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ تو آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لیجئے۔ یا حکیمو پڑھنے سے انشاءاللہ راتوں رات آپ کی قسمت بدل جائے گی، رزق کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے رزق اور دولت آ جائے، اور آپ بھی ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو ناظرین یا حکیمو کا یہ وظیفہ دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار کر لینا ہے۔ اور جب یہ وظیفہ بھی آپ کر لیں تو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے ناظرین کمال کا وظیفہ ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا ہے، یقین جانیے اسے فوری طور پر کامیابی ملی ہے۔ اور یہ کلمات، یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ ہے۔ ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی پریشانیوں سے اسی طرح نکال دے گا۔ تو تیسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا یہ وظیفہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق برکت کے لیے پڑھو گے، رزق میں ایسی ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے، اور جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی غیب سے پوری ہوگی۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا اللہ کا وظیفہ کیا، دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا حکیموں کا وظیفہ کیا، اور تیسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ کیا۔ اور ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے درود پاک بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اور جب یہ سارے اعمال آپ کر لیں، اب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے اعمال، ہمارے وظائف ضائع ہو رہے ہوں۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو ہر شے پر قادر بھی ہے۔ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے،
آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ رب سے ناممکن حاجت بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ وہ حاجت ممکن ہو جائے گی، کیونکہ ناممکن کا لفظ ہمارے لیے ہے، اللہ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ پر خوب آسانی والا معاملہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔